کیا کیا بچے کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ؟ سر پہلے انہوں نے میرے کپڑے جسم سے نکلوا کے تو میرے کو چھیڑتے رہے. بعد میں اس نے جو ندیم ہے اس نے بچے کے ہاتھ اور پیر پکڑے ہوئے تھے اور جو دھوبی اس نے اس کے منہ اور سانس بند کر لی تھی اور جو شاپر اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی. باری باری ظلم کرتے رہے بچے پہ؟ پہلے اس نے کیا نا شاپر نے, تو شاپر کے بعد مرے ہوئے بچے کے ساتھ ندیم نے کیا. مرے ہوئے بچے کے ساتھ ندیم نے کیا. ندیم کے بعد اس بچے جب شاپر نے کیا بچہ ہلا جلا نہیں ہے, بچہ اسی دوران ہی مر گیا تھا جب پہلے بندے نے اس کے ساتھ جاتی کی تھی. تو دوسرا جب ندیم ہے اس نے مرے ہوئے بچے کے ساتھ جاتی کی. پھر اس کو سانس گلے پہ پھر انہوں نے میرا ایسے گلے میں اس نے بولا کہ ہاتھ رکھ. میں نے بولا کہ کیوں ہاتھ رکھو, بچہ نہیں رکھا کیا کہتا کچھ بھی نہیں ویسے سو گیا تو ادھر ہاتھ رکھ. ایسے میرا ہاتھ ایسے رکھوایا گیا گلے میں. دیکھیں اتنی بچی آپ بھی نہیں ہیں. جی سر. اتنے بچے دیکھنے والے بھی نہیں ہیں. دیکھیں اس بچے کو لے کے تو آپ گئی. جی سر. انہوں نے نہ آپ جگڑتی نہ لڑتی نہ غصہ آتا نہ بچے کو لے کے جاتی نہ بچے کا یہ حال ہوتا. ایسا ہی ہے نا. جی سر. بچے کو کب لے کے گئی آپ؟ اسی دن کے رات کو, اسی اتوار کی شام کو. ہاں جی سر. کہاں پہ آپ کو ملا تھا بچہ؟ گلی سے. تو پہلے بھی آپ کے ساتھ آتا جاتا رہتا تھا؟ جی سر. گھر میں جب میں رات کو آتی ہوں وہ میرے ساتھ بچہ میرے ساتھ بیٹھا رہتا. اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہے وہ عورت جس نے اپنے محلے دار کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے اسی کا 4 سالہ بچہ لیا اور اس کو لے جا کر اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ پہلے اس بچے کے ساتھ غلط معاملات ہوئے 4 سالہ معصوم بچے کے ساتھ. پھر اس کو باری باری نشانہ بنایا گیا اس بچے کو اور پھر اس عورت کے ساتھ مل کر ان تینوں نے اس بچے کو ختم کر دیا. بات کرتے ہیں جھگڑا کیا تھا, معاملہ کیا تھا. نام کیا جی آپ کا؟ ریحانہ بھی. جی ریحانہ. کیا کرتی ہیں آپ؟ فیکٹری میں کام کرتی ہوں سر. فیکٹری میں کام کرتی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اس محلے میں کب سے رہ رہی ہیں آپ؟ اس محلے میں مجھے 2 مہینہ ہوا. 2 مہینہ ہو گیا؟ ہاں 2 مہینہ بھی شروع ابھی ہوا. تو یہ بچے کی ماں کے ساتھ آپ کے کیا مسئلہ بنا تھا, کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس نے آپ کی تلاشی لی تھی؟ سر اس کی استری 12 ربیع الاول کے دن ہم نے استری اٹھا کے نا اپنا ایک سوٹ استری کیا تھا. تو میں اس رات کے دن ہی چلی گئی تھی اپنے والد صاحب کی قبر پہ جانا تھا. ساتھ اپنے بچے کو درس میں کپڑے نہیں تھے اس کے پاس وائٹ, اس لیے میں چلی گئی. تو اس نے استری میرے سے پوچھی بھی نہیں, نہ ہی میرے سے مانگی ہے, نہ اس نے مانگی. میں نے بولا شاید اس نے دے دی ہوگی مزمل نے. اچھا. تو میں نے اس لیے مانگی نہیں. اس نے بولا کہ میری ریحانہ چمچیاں نہیں مل رہی. میری چمچیاں اس بچے کی ماں نے کہا؟ ہاں مریم نے کہا کہ میری چمچیاں نہیں ہیں. تو میں نے بولا بہن آ کے دیکھ لے میرا گھر. اس نے بولا نہیں تو بیگ بھی دکھا. یہ کس دن کی بات ہے؟ یہ اتوار والے دن کی بات. اتوار جس دن بچے کو لے کے گئی آپ شام کو؟ دن کی بات ہے. یہ دن کی بات ہے. دن کو یہ مسئلہ ہوا؟ دن کو یہ مسئلہ ہوا. اس نے سارا تلاشی لیا اس کی چمچی. اس نے بولا یہ میری نہیں ہے. اچھا. تو میں نے تلاشی کے دوران کیا ہوا آپ کے بیگ کے ساتھ؟ میرے بیگ کے ساتھ زپ ٹوٹی تھی بس, اور کچھ بھی نہیں تھا. اس نے بیگ میں دیکھا اس کے کوئی چیز نہیں نکلی. اس نے بولا کہ چل ابھی اس کو بند کر. تو میں نے ایسے بند کیا. بند کر کے میں نے اندر رکھ دیا. اپنے بچے کا سعودیہ کا باما اٹھایا. درس سے میرے بچے کو ملا تھا. بڑا بیٹا میرا 3 سال ہو گئے. میرے میاں نے طلاق دی. یعنی کہ آپ کی چیزوں کو خراب کیا اس نے, مریم نے؟ جی سر. مجھے تو پہلے بھی ہم لوگ ایسے لڑتے جھگڑتے تھے پھر ایک جیسے ہو جاتے تھے. پر اس دفعہ کچھ بات آگے بڑھ گئی. بچے کو کب لے کے گئی آپ؟ اسی دن کے رات کو, اسی اتوار کی شام کو. ہاں جی سر. کہاں پہ آپ کو ملا تھا بچہ؟ گلی سے. تو پہلے بھی آپ کے ساتھ آتا جاتا رہتا تھا؟ جی سر. گھر میں جب میں رات کو آتی ہوں وہ میرے ساتھ بچہ میرے ساتھ بیٹھا رہتا. کھیلتا رہا. میں روٹی اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں. نام کیا تھا بچے کا؟ احمد. احمد نام تھا. اور مریم کا بیٹا تھا؟ جی سر. جی سر. اچھا. پھر آپ لے گئی اس کو, کہاں پر لے کے گئیں؟ سر ندیم نے بلوایا تھا بیگن میں. اس نے بولا کہ میں نے اس کی ماں کو بلیک میل کرنا ہے تو مجھے لا دے رہنا. میں نے بولا کہ کس لیے لا دوں, پہلے کبھی آپ نے میرے سے بچہ کوئی مانگا ہی نہیں. تو تم کیوں کہہ رہے ہو بچہ تم نے؟ آپ اس کو کیسے جانتی ہیں؟ وہ سر میں گزرتی تھی نا, میں اس دن کمبل دلانے آئی تھی تو میرے سے 400 مانگا تھا اس نے. میں نے بولا 350 لے لا, میرے سر میں میاں نہیں ہے. تو اسی دوران کبھی ہمیں تو پتہ چلا آپ کسی شخص کے ساتھ رہ رہی ہیں محلے میں. محلے میں وہ مزمل کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں. غیر محرم ہے وہ؟ ہاں جی سر. میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہے. کس تعلق کے ساتھ رہتا ہے وہ صرف کہتا کہ میں تو لوگ تنگ کرتے تھے. وہ بولا کہ آدھا کرایہ میں دوں گا آدھا تو دینا. اچھا. آدھا کرایہ سر وہ دیتا تھا تو آدھا میں کرایہ دیتی تھی. اچھا.
تو سر وہ اسی تعلق میں رہ رہا تھا. جو اس کو پوچھا تھا وہ کہتا تھا میں آپ بچے کا مین بات بتائیں بچے کے بارے میں. دیکھیں آپ کی وجہ سے ایک معصوم بچہ 4 سالہ بچہ جی سر. اس کو پہلے ظلم کا نشانہ بنایا گیا, پھر اس کو بڑی بے رحمی سے ختم کیا گیا, پھر بیچارے کی لاش کو ایک دن پورا بیلکونی میں رکھا گیا, پھر بیچارے کو اٹھا کے آپ کی وجہ سے گندے نالے میں پھینک دیا گیا. آپ کو اس بچے پہ رحم نہیں آیا؟ جی سر بہت رحم ہے اس دن کہ میں تو اپنے آپ کو ایسے سمجھی کہ زندہ لاش ہوں. آپ دیکھیں اب آپ کی دونوں کی لڑائی کی وجہ سے اس بچے کا کیا قصور؟ اب آپ جتنا مرضی آپ کو کوس لیں, بچہ واپس آ جائے گا؟ نہیں سر. جی آئے گا بچہ کہ نہیں آئے گا؟ نہیں سر بچہ نہیں آئے گا. اچھا اس دن آپ کمرے میں لے گی بچے کو, اس ندیم کے بیٹھک تھی, کیا تھا وہ گلی میں تھا؟ سارے گاڑیوں میں وہ گلی میں تھا گھر, گلی کے آخر میں گلی ختم ہو چلے آپ چلے گی, وہاں پر کون کون موجود تھا؟ ادھر دھوبی تھا اور شاپر تھا اور ندیم تھا. اچھا کیا کیا بچے کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ؟ سر پہلے انہوں نے میرے کپڑے جسم سے نکلوا کے تو میرے کو چھیڑتے رہے. بعد میں اس نے جو ندیم ہے اس نے بچے کے ہاتھ اور پیر پکڑے ہوئے تھے, اور جو دھوبی اس نے اس کے منہ اور سانس بند ڈالی تھی, اور جو شاپر اس نے اس کے ساتھ جاتی کی. باری باری ظلم کرتے رہے بچے پہ؟ پہلے اس نے کیا نا شاپر نے, تو شاپر کے بعد مرے ہوئے بچے کے ساتھ ندیم نے کیا. مرے ہوئے بچے کے ساتھ ندیم نے کیا. ندیم کے بعد اس بچے جب شاپر نے کیا بچہ ہلا جلا نہیں ہے, بچہ اسی دوران ہی مر گیا تھا جب پہلے بندے نے اس کے ساتھ جاتی کی تھی. تو دوسرا جب ندیم ہے اس نے مرے ہوئے بچے کے ساتھ جاتی کی, پھر اس کو سانس گلے پہ پھر انہوں نے میرا ایسے گلے میں اس نے بولا کہ ہاتھ رکھ. میں نے بولا کہ کیوں ہاتھ رکھوں, بچہ نہیں رکھا, کیا کہتا کچھ بھی نہیں, ویسے سو گیا تو ادھر ہاتھ رکھ. ایسے میرا ہاتھ ایسے رکھوایا گیا گلے میں. دیکھیں اتنی بچی آپ بھی نہیں ہیں. جی سر. اتنے بچے دیکھنے والے بھی نہیں ہیں. دیکھیں اس بچے کو لے کے تو آپ گئی. جی سر. انہوں نے نہ آپ جھگڑتی, نہ لڑتی, نہ غصہ آتا, نہ بچے کو لے کے جاتی, نہ بچے کا یہ حال ہوتا. ایسا ہی ہے نا. جی سر. اب آ کے آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے جو بھی کیا غلط کیا. جی سر. اسی والے سے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر. جی عثمان صاحب بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے, کیا یہ عورت جو ہے اس کا کیا کردار ہے اور کیا معاملہ ہے صاحب؟ جی معاملہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح یہ بتا رہی ہے کہ اس کی والدہ کے ساتھ مریم کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اسی دن دوپہر کے ٹائم. تو اسی لڑائی کے گرج میں یہ شام کے ٹائم جو بچہ ہے اس کو لے کے ندیم وغیرہ کے پاس چلی جاتی ہے. یہی بچے کو لے کے جاتی ہے ان کے پاس. تو بچوں کو جب وہاں پہ لے کے جاتی ہے تو پہلے یہ خود جو اس کے معاملات تھے. تو یہ جو اچھا یہ اس کے پہلے سے ان کے ساتھ دوستی تھی, یا یہ جو کہہ رہی ہے کہ زبردستی ہوئی یا رضامندی تھی, کیا معاملہ ہے انویسٹیگیشن میں کیا چیز ہے؟ زبردستی والی کوئی بات نہیں ہے. پہلے اس کے نام کے ساتھ معاملات تھے. کوئی اس کو کبھی 100 دے دیتا تھا, کسی سے 50 لے لیتی تھی, کسی سے 500 لے لیتی تھی. اب بھی اس کو تھا کہ جی میں ان سے 500 روپیہ لینا تھا جب ان بچے کو لے کے جا رہی ہوں ان کے پاس. اس طریقے سے کہ ان کے ساتھ پہلے ان ٹچ تھی. تو یہ جو بات کر رہی ہے کہ وہ بلوانا چاہ رہے تھے, اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئی ہے یا اس کا ہی غصہ تھا جو اس نے نکالا بچے؟ نہیں, اس میں ایسا تو نہیں کوئی بات سامنے آئی کہ وہ اس کی ماں کو انٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اس کی ماں کو بلیک میل کرنے کے لیے بچے کو بلایا ہو, تو یہی بچے کو لے کے گئی تھی. کسی کو غصہ تھا اپنے ذاتی گرج کی وجہ سے. تو اس نے پھر واقعی کیا چیزیں سامنے آئی انویسٹیگیشن میں؟ اسی نے اس کو رپورٹس میں چیزیں آئی ہیں کہ اس نے گلا دبایا ہے یا نہیں دبایا؟ جی وہ رپورٹس میں جو ہیں وہ فنگر پرنٹس اسی کی ہیں گلے کے اوپر بچے کے. اچھا وہ بھی ڈیفینیٹلی بات ہے. اور بھی کچھ ایویڈنس ہیں, یعنی کہ وہ تینوں اور یہ چاروں برابر کے قصوروار ہیں. اس میں مکمل انوالو ہیں یہ لیڈی, اور وہ جو 3 باقی ملزمان یہ سارے اس کیس میں پراپر انوالو ہیں. اب بتائیے کہ یہ سارا اگر آپ نہ کرتی تو شاید آپ بھی ادھر نہ ہوتی اور وہ بچہ بھی بیچارہ زندہ ہوتا. ایسا ہی ہے نا؟ جی سر. جی جی. اتنا غصہ کیوں آتا ہے آپ کو ایسے؟ سر میرے کو کبھی بھی غصہ نہیں آیا. میں نے کبھی بھی, پہلے بھی ہمارا جھگڑا ہوتا تھا پر تھوڑی دیر کا ہی ہوتا تھا, ہم ایک جیسے ہو جاتے تھے. اب ہو جائیں گے. اس کا بچہ آپ نے ختم کر دیا, اب آپ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو نہیں ہو سکتے نا. نہیں سر. ناظرین 7 سال بعد بچہ ان کو اولاد نصیب ہوئی تھی ان میاں بیوی کو, 7 سال بعد. اور 7 سال بعد اس بچے کو جب وہ 4 سال کا ہو گیا تو یہ عورت اپنے گرج میں, اپنے غصے میں اس کو لے جا کر ان درندوں نے بھی, ظالموں نے بڑا ظلم کیا اس بچے کے ساتھ, اور آخرکار ہوا یہ کہ بچہ جو ہے وہ جان سے گیا. بہرحال اللہ رحم کرے جی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے, ایسے حالات سے, ایسے لوگوں سے بچائے, ایسی عورتوں سے, ایسے محلے داروں سے اللہ تعالیٰ بچائے. اور میری والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں اور کسی پر بھی اعتبار مت کریں. اور یہ آپ کو ایک بات بتا دوں, نارمل انویسٹیگیشن میں یہ لوگ جو ہے یہ بالکل
ایزی ہو گئے تھے, باہر آ چکے تھے. یہ آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے اس کی انویسٹیگیشن کی پراپر, CIA لاہور نے, ڈیفینس نے, تو چیزیں سامنے آئی ہیں. اب یہ معصوم بن رہی ہیں. اب دیکھیں آپ کے معصوم بننے سے بچہ واپس آ جائے گا جس کو آپ لے کے سر گئی. میں معصوم نہیں بنی, میں نے کبھی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے, چلے. کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا. تو اس دن پھر کر دیا نا آپ نے. سر یہ تو انہوں نے کروایا نا, میں نے تو نہیں کیا نا اس کو, میں نے تو کبھی بھی کسی کا بچہ نہیں لگائی. چلیں جی, اللہ تعالیٰ اگر آپ سچی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بس کرے. اللہ میں 2 جانے کا اگر آپ بچہ سچی لگ گیا, وہ معاف کر. اگر آپ سچی ہیں تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے. اگر آپ نے اس بچے کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح اور ہر کسی کے شر سے ہمیں بچائے. اللہ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.